ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمنت بالله صدق الله العظيم. رسول پردت کے لیے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاچا جی محمد اسلم صاحب، ان کے بیٹے بھائی محمد حمزہ، ان کے والد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کاموں کو بخشش فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کی منزل کو آسان فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان کو صدمے پر صبر اور صبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دوستی زمانہ جاہلیت میں ایک غیر مسلم سے ہوئی، اور جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دولت کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ ناصح اور مشفق بن کر آ کر سمجھانے لگا، بتانے لگا، درس دینے لگا، سبق سکھانے لگا کہ اے ابو بکر، تو بڑا سمجھدار تھا، بڑا باشعور تھا، بڑی عقل مندی کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرنے والا تھا، کاروباری حوالے سے بھی تو سب سے آگے تھا، جس کام کو شروع کرتا تھا تجھے نفع حاصل ہوتا تھا. آج تو نے یہ کیا کر دیا ہے کہ اپنے والدین کے دین سے منہ پھیر لیا ہے، اپنے والدین کے دین سے تو جدا ہو گیا ہے، الگ ہو گیا ہے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے زمانہ جاہلیت کے حوالے سے مجھے سمجھانے والے، اس عقل مندی کا کیا فائدہ جس سے صرف دنیا ہی آباد رہے، آخرت خراب ہو جائے؟ اس عقل مندی کا کیا فائدہ؟ اس دانش مندی کا کیا فائدہ؟ بلکہ اس دانش مندی کا فائدہ ہے جس دانش مندی سے بندے کو خدا کی بھی پہچان ہو جائے، مصطفیٰ کی بھی پہچان ہو جائے. اس دانش مندی کا فائدہ ہے. وہ دانش مندی انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، وہ دانش مندی بندے کو دنیا کے معاملات میں بھی آسانی سے کامیاب کرتی ہے، سرخرو کرتی ہے. وہ دانش مندی اس مقام پر لے جاتی ہے جب وقت نظر آتا ہے بندے کی زبان پر لا الہ الا اللہ کے ترانے شادی ہو جاتے ہیں. اور جب وہ بندہ قبر میں جاتا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ تو سارا کچھ وہ پہچان جاتا ہے، جان جاتا ہے، سوالوں کے جوابات دے دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی غلامی کے صدقے سے اس بندے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے. اور وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے
جس کی دانشمندی کام آئے اس کی دنیا کی زندگی بھی سنور جائے، اس کی برزخی زندگی بھی سنور جائے، اس کی اخروی زندگی بھی سنور جائے، اور جب وہ پل صراط پر گزرنے لگے تو محبوب خدا شفیق باغ کی طرح بازو پھیلا کر رب کی بارگاہ میں عرض کرے یا باری تعالیٰ اسے کامیاب فرمائیے، میرا امت آ رہا ہے۔ وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ تو اس حوالے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا، جبریل سورۃ العصر لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر میرا سلام بھی عرض کرو، میرا پیغام بھی سناؤ۔ محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا مجھے زمانے کی قسم سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ اب صرف یہ بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا، زمانے کے حوالے سے 4 اقوال ہیں مختصر سے، وہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ فرمایا پہلا قول زمانے کی قسم کہ زمانے میں بے شمار عجائبات ہوتے ہیں، ان عجائبات کی وجہ سے احوال میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، تبدیلی نظر آتی ہے، اور اس تبدیلی کی وجہ سے بندہ بے شمار معاملات اس پر طاری ہو جاتے ہیں، جس تبدیلی کی وجہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی قدرت، اپنی حکمت اور اپنی وحدانیت کے حوالے سے رہنمائی فرماتا ہے، اور پھر وہ بندہ خوش نصیب ہے جسے ان عجائبات کی وجہ سے، ان احوال کی وجہ سے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدروں کی سمجھ آ جائے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کی سمجھ آ جائے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندے تجھے مبارک ہو اس زمانے کی قسم جس زمانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اور دوسرا قول فرمایا عصر سے مراد غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے کا جو وقت ہے اسے عصر کہا جاتا ہے، اور یہاں پر والعصر فرما کر فرمایا ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن فرمایا کہ اے میرے بندو ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو خسارے والے نہیں۔ والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، فرمایا چاشت کے وقت کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کو اپنے محبوب کے ذات کے ساتھ تشبیہ فرمائی ہے، جو اس وقت کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفع عطا فرماتا ہے۔ اور نمبر 3 قول عصر سے مراد نماز عصر ہے۔ اگر نماز عصر ہی لیا جائے تو نماز عصر دن کی عبادت فرض نماز میں سے آخری فرض نماز ہے، اور جو آخری فرض نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا جو 2 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازیں تو 5 فرض ہیں نا، 5 پڑھنی چاہیے، 5 فرض ہیں، 5 پڑھنی چاہیے، لیکن محبوب خدا نے فرمایا جو 2 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نماز فجر اور نماز عصر، فرمایا نماز فجر اس لیے کہ صبح والے فرشتے اس وقت اترتے ہیں اور شام والے فرشتے اس وقت واپس جاتے ہیں، اور نماز عصر کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عصر والے فرشتے اس وقت اترتے ہیں، فجر والے فرشتے اس وقت واپس جاتے ہیں۔ فرمایا فجر اور عصر جو ان 2 نمازوں کی پابندی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 نمازوں کی برکت سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اگر 2 نمازوں کی پابندی کریں تو اللہ تعالیٰ اتنا انعام عطا فرماتا ہے، 5 نمازوں کی پابندی کریں تو کریم رب کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ اور آخری قول چوتھا فرمایا العصر سے مراد محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ زمانے کی قسم ہے کہ اس زمانے کی نسبت محبوب خدا سے ہو گئی، اور یہی مفسر اکرام بیان فرماتے ہیں سب سے فضیلت والا قول یہی ہے کہ اس زمانے کی نسبت محبوب خدا سے ہو گئی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کی قسم اٹھائی۔ شہر مکہ کی نسبت محبوب خدا سے ہو گئی، فرمایا لا اقسم بهذا البلد، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ نسبت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ کہیں فرمایا
فقد لبثت فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دو جو کفار آپ کے ساتھ سوال و جواب کی نشست قائم کیے ہوئے ہیں، ان کو بتا دو کہ میری 40 سال عمر تمہارے سامنے گزری ہے، میں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، میں نے 40 سالہ دور میں قرآن مجید کو ہیرا پھیری کر کے بیان نہیں کیا، میں نے اپنی طرف سے آیات کو بنایا نہیں، میں نے اپنی طرف سے احکامات کو بیان نہیں کیا۔ جب تک حکم خدا نہیں آیا اس وقت تک محبوب خدا کی زبان حرکت میں نہیں آئی۔ محبوب خدا کی حرکت اس وقت آئی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آیا۔ اے محبوب اب ان کو فرما دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، اور اس 40 سالہ زندگی کے معاملات کو دیکھ لو، شب و روز کو دیکھ لو، دن رات کو دیکھ لو۔ لعمرک محبوب آپ کی ساری زندگی کی ہم قسم اٹھاتے ہیں، محبوب ان کو فرماؤ میری 40 سالہ زندگی اعلان نبوت سے پہلے آپ کے سامنے ہے۔ تم کہتے تھے نا صادق امین ہے، میری 40 سالہ زندگی کا معائنہ کر لو، میری 40 سالہ زندگی کا مطالعہ کر لو، ایک لمحہ بھی میں نے اطاعت خدا کے خلاف نہیں گزارا، اور وہی میری 40 سالہ زندگی میرے کریم رب کے واحد ہونے کی دلیل ہے۔ لہذا کریم رب پر ایمان لے آؤ اور اس کے بعد میری ذات پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو شہدوں کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔